شہادت حاصل کی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، تمام احباب تشریف لے کے بیٹھ جائیں۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں خطبہ جمعہ کے ذریعہ مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا آنے والے وقت کا سوائے رب کے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو وعدہ کر لینے کے بعد کوشش کی کہ پہنچ جائیں۔ دیر سے پہنچے لیکن پہنچ گئے، اور وعدہ پورا کرنے کے لیے جب کوئی بندہ ارادہ کرے تو اس کے اکیلے ارادے سے ساری چیزیں ممکن ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ گھر سے نکلنے سے لے کر پہنچنے تک درمیان میں 20 مراحل طے کرنا ہے، ساری چیزیں برابر آ جائیں تو بندہ پہنچتا ہے، اور ساری چیزوں کو برابر کرنا کسی انسان کے اختیار میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اگر اس کو گنتے چلے جائیں، راستے کی رکاوٹیں، آپ کے سفر کے معاملات، آپ کی گاڑی کے حالات، آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے دوست، کسی کی سانس رک جائے، کسی کو حادثہ آ جائے، کسی جگہ کوئی چیز رک جائے، بند ہو جائے، خراب ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، تو کوشش کے باوجود بندہ وہاں پر پہنچ سکتا نہیں ہے۔ ہر چیز کو برابر ترتیب دے کر اس نظام کو قائم رکھنے کی اگر کوئی ایک ذات پوری کی پوری حقدار ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، سوائے رب کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل یخرج الحی من المیت من الحی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دن کو رات کر دیتا ہے، کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ اور رات کو دن کر سکتا ہے، کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ زندے کو مار دے اور مرے ہوئے سے زندہ نکال دے، سوکھا ترجمہ ہے ابھی انڈے سے زندہ پیدا کر دے اور زندہ سے انڈا نکال دے، اس درمیان والی پوری ترتیب کو، نظم کو قائم کرنے والی سوائے رب کے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت پیرائے میں اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ ہمارے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، صبح سے شام اور شام سے صبح ہمارے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر اس بات کو سمجھ لو تخت دے بھی ہمارے سوا کوئی نہیں سکتا، تخت لے بھی ہمارے سوا کوئی نہیں سکتا۔ تخت تو چھوٹی سی بات ہے،
جب بڑی بات سمجھ آ گئی تو چھوٹی بات کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. جب آسمان پر چڑھتے ہوئے چاند کو مان لیا اور سورج کو مان لیا, نظر آنے والے دن کو مان لیا اور رات کو مان لیا, مردے سے زندے کے نکلنے کا مان لیا اور زندہ سے مردے کے نکلنے کو مان لیا, جب اتنی بڑی رب کی شائی مان لی تو چھوٹی سی کسی کو سلطنت مل جائے وہ بغیر رب کے کسی کو ملے ممکن ہی نہیں ہے, وہ تاج بغیر رب کے کسی کو ملے ممکن نہیں ہے, وہ تخت بغیر رب کے کسی کو ملے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت پیرائے میں بتایا بڑی چیزوں کو بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں, چھوٹی چیزوں پہ بھی حق پورے کا پورا ہمارا ہے, بس یہ تھوڑا سا امتحان ہے. جو ہمارے ہاتھ میں ڈائریکٹ تھا اس کو تو تم مان گئے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے, جو تمہارے ہاتھ میں تھوڑا سا دیا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو یا ہمارے ہاتھ کو بھی ذہن میں رکھتے ہو. یہ سونڈ والا اس کی وہ تھوڑی کم کرے. جیڑیاں شیواں میرے ہاتھ دے وچ نے وہ تسی من گئے تے جیڑی وقتی طور تے چھوٹی جی چیز میں تواڈے قبضے دے وچ دتی ہے, بس میں رب ویکھنا یہ چاہنا او دے وچ تسی سارا کچھ اپنے آپ نو سمجھ دے ہو یا او دے وچ بھی رب دا کوئی دخل ہے. یہی فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان میں. مسلمان کہتا ہے جو ہوا رب کی منشا اور مرضی کے مطابق, اور کافر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو کیا میں نے کیا. اب ایک وعدہ وہ تھا جو چند دن پہلے آپ کی مسجد کے پیش امام صاحب سے میں نے کیا اور مجھے اللہ نے توفیق دی اور راستے کی ساری چیزیں بنتی چلی گئی اور اللہ کی خاص توفیق شامل ہوئی, میں آپ سے ملاقات کر گیا. لیکن اگلی بات اب مجھے بتائیں, میرا وعدہ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کا محتاج ہے. میرا وعدہ راستے کی رکاوٹیں نہ آئیں تو میں آؤں گا, رکاوٹیں آ جائیں تو رب کی مرضی. میرا وعدہ مختلف حالات اور واقعات کا محتاج ہے. میرا وعدہ مختلف رنگ مختلف پیش آمدہ چیزوں کا محتاج ہے. مینوں دسو تو صحیح, رب دا وعدہ بھی کسے شے دا محتاج ہے؟ اللہ کا وعدہ کسی چیز کا محتاج نہیں. ہم محتاج ہیں, اللہ کا وعدہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ نے ایک وعدہ کیا, آج اسی وعدے کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا, اور اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ مکہ کی سرزمین پر کیا. اور کن لوگوں سے کیا؟ محمد کریم کے صحابہ سے کیا. اور کہاں پر کیا؟ کسی سٹامپ پیپر نہیں, قرآن کے سپاروں میں کیا. اللہ نے وعدہ کیا, اور کن حالات میں کیا؟ جب ظاہری طور پر اس کے پورے ہونے کے آثار کوئی نہیں, لیکن رب وعدے کر لوے تے پورے ہی ہوندے نے. نیرا کوپ ہوئے تے آثار سورج آن دے کوئی نہیں ہوندے, رب لے آندا یا کوئی نہ. رب تو ہوتا ہی وہ ہے, اور وہ ایک ہی رب ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالے, مردہ سے زندہ کو نکالے. اس کو دوسرے انداز میں کہوں, رب وہی ہے جو نا امید کو امیدوار کر دے. اللہ نے وعدہ کیا, کن حالات میں کیا؟ جب مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کے صحابہ تعداد میں کم اور مخالفت کرنے والے تعداد میں زیادہ, قوت میں زیادہ, عہدے میں زیادہ, اختیار میں زیادہ, اور عین اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ سے وعدہ کیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ نے تم میں سے وعدہ کر لیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. ربا کس چیز کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ ضرور بضرور زمین پر ان کو خلافت دے گا. یہ وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے. کس نے کیا یہ وعدہ؟ کس نے کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا ضرور بضرور زمین پر اللہ ان کو خلافت دے گا. یا اللہ حالات اس طرح دے بن گئے نے, سویر دا پتہ ہے تے شام دا پتہ کوئی نہیں, شام دا پتہ ہے تے سویر دا پتہ کوئی نہیں.
اور کوئی پتہ نہیں کب کس وقت اچک لیے جائیں، لیکن آپ کے وعدے پر اعتماد، آپ کے وعدے پر اعتماد کن کو ہوگا؟ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کن کو ہوگا؟ جو محمد کریم کے غلام ہیں۔ یہ وعدہ پورا ہونے سے پہلے آئیں اللہ کے ایک اور وعدے پہ بات کریں۔ پڑھیے سورہ روم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء۔ قرآن مجید کہتا ہے ایک وقت آیا جب مکہ کے کافروں نے طنز کیا حضور کے صحابہ پر، اور ان کو کیا کہا کہ آج آپ نے دیکھ لیا فارس والے جیت گئے، روم والے ہار گئے۔ فارس والوں کے جیتنے کی خوشی مشرکین مکہ کو اس لیے تھی، وہ عادات و اطوار میں، عبادات میں مشرکین مکہ کے قریب تھے، اور روم والے مسلمانوں کو پسند کرتے تھے چونکہ روم والے اہل کتاب تھے۔ جب روم والے جیتتے مسلمان خوش ہوتے، جب فارس والے جیتتے مشرکین مکہ خوش ہوتے۔ حالات عجیب بن گئے، صحابہ کرام پریشان ہیں اور کفار مکہ طنز کر رہے ہیں، اور طنز کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دیکھا وہاں پر فارس والے جیت گئے، روم والے ہار گئے، یہ ایک ہمارے لیے نیک شگون ہے۔ ان قریب ہم تم پر غالب آ جائیں گے، ان قریب تم ہار جاؤ گے، ہم جیت جائیں گے۔ پاک پیغمبر کے قلب انور پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ آج روم والے مغلوب ہوئے، چند سالوں میں غالب ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر کافروں سے کہا پاک پیغمبر پر قرآن اترا ہے، چند سالوں میں ہم غالب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا 100 اونٹ کی شرط لگاؤ، شرط۔ ابو بکر واپس گئے، جا کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ 100 اونٹوں کی شرط لگانے کی بات ہوئی ہے، بس ذرا بتائیے کتنے سالوں کی شرط لگاؤ؟ پاک پیغمبر نے فرمایا 10 سالوں کی شرط لگا لو۔ ابو بکر نے کہا 10 سالوں میں اگر روم غالب آ گیا تو میں جیتا، نہ غالب آ سکا تم جیتے۔ 10 سالوں کے بعد اللہ نے حالات کو بدلا، روم والے غالب آ گئے، فارس والے مغلوب ہو گئے۔ بندہ سوچی پہ جاندہ ہے آج تا ہجے گال لے کہ روم والے ہرے نے، اور آج محمد کریم دے قلب تے قرآن اتر کے کہہ رہے ہیں فی بضع سنین، تھوڑے سالوں دی گل ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے پوچھا کنے سال، حضور نے فرمایا جا 10 تے لا دے، جا کے 10 پہ لگا کے آ گئے۔ کوئی کہندا ہے ابو بکر نو اتنا یقین سی، وہ میں کہ سونے ہاں جے ابو بکر نو مصطفیٰ دی گل تے یقین نہیں ہونا تے پھر ہونا کینوں ہے؟ 10 سال کی لگا کے آ گئے، 100 اونٹ لگا۔ اگر 10 سال میں رومی غالب نہ آ سکے ابو بکر ہارے گا، اور اگر آ گئے تو ابو بکر جیتے گا۔ میں قربان جاواں ایک تا گل قرآن دی، اتو شرط ابو بکر دی۔ قرآن تا ہے ہی سچا، اتو شرط لاؤن والا بھی صدیق ہے۔ صداقت صدیق اکبر زندہ باد، صداقت صدیق اکبر زندہ باد۔ صرف صدیق نہیں، یہ تو صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ شرط لگا لی، 10 سال پورے ہوئے، مکہ سے مسلمان نکل چکے تھے، حالات اللہ نے بدلے، اور ایسے بدلے پورے 10 سال کے بعد یہاں مسلمان بدر جیت کر خوشیاں منا رہے تھے، اور وہاں سے خبر آئی کہ روم والے بھی جیت چکے۔ ابو بکر نے سنیہ بھیجا، ہاں بھائی 100 اونٹ، وہ بندہ اس وقت مر گیا تھا، لیکن وہ کافر بھی ہوندے سن تے وعدے دے پکے ہوندے سن۔ کافر بھی ہوتے تھے تو لحاظ ہوتا تھا۔ حضور کی ہجرت کی رات تھی نا، تو کافر ساری رات باہر کھڑے رہے۔ رات کو حضور کے گھر کی دیوار کو پھلانگنا کافر ہونے کے باوجود وہ کہتے تھے مناسب عمل نہیں ہے، تو جڑے پوڑیاں لا کے جاندے رہے ہو، کافر ہونے کے باوجود روایات کا پاس رکھا جاتا۔ وہ بندہ مر گیا، اور آج ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ دینے کے لیے اس کی اولاد تیار ہو گئی۔ 100 اونٹ جب مکہ سے نکلے، بڑی تعداد میں مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ کہنے لگے 10 سال پہلے یہ جو قرآن مجید میں شرط لگائی گئی تھی
جس کو آج جیت لیا گیا، جو وعدہ اللہ نے کیا تھا، جو آج پورا ہو گیا، ماننا پڑے گا یہ کلام محمد کا نہیں ہے، یہ رب کی کتاب ہے۔ 100 اونٹ آ گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، یا رسول اللہ انہاں دا کی کرا؟ حضور نے فرمایا صدقہ کر دے۔ میرا یہ موضوع نہیں، لیکن یہاں جس بات کی طرف آپ کو لانا تھا وہ صرف ایک ہے، اللہ نے وعدہ کیا تو پھر حالات بدل کر اللہ نے ویسے بنائے یا نہیں بنائے؟ پھر روم والے 10 سال کے بعد جیتے یا نہیں جیتے؟ اب مکہ میں ہو رہی ہے آیت نازل، اور آیت کیا ہے کہ ہم زمین پر تم کو خلافت دیں گے۔ ہن رب دے گا یا نہیں دے گا؟ ہو چکا۔ کب ہوا؟ حضور مکہ سے نکلے مدینہ میں پہنچے، اور مدینہ میں 10 سال گزارے، اور 10 سال گزارنے کے بعد حضور علیہ السلام کے مصلی پہ حضرت ابو بکر صدیق آئے۔ دنیا کہتی ہے یہ ابو بکر صدیق آئے، میں نے کہا نا یہ ابو بکر صدیق نہیں آئے، یہ اللہ کا وعدہ آیا۔ سبحان یہ ابو بکر صدیق نہیں، یہ مکہ کے زمانہ میں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا میں ضرور بضرور زمین پر خلافت دوں گا، ابو بکر کا مصلی پہ آنا اللہ کے وعدے کا اظہار ہے۔ ابو بکر کے بعد عمر کا مصلی پہ آنا اللہ کے وعدے کا اظہار ہے۔ عمر کے بعد عثمان کا مصلی پہ آنا اللہ کے وعدے کا اظہار ہے۔ علی المرتضیٰ کا مصلی پہ آنا اللہ کا اظہار ہے۔ اور پاک پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین کا حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ میں منبر و محراب کا وارث بن جانا، یہ محمدی فیصلہ نہیں، قرآنی فیصلہ ہے۔ ایتھے بندے گل کردے نے کہ فلانے لمبردار نے منہ چو گل کڈی ہے، میاں انہیں پوری کر کے رہنا ہے۔ مولانا اعظم تارک نے گل منہ چو کڈی ہے، اس ویلے دے وزیر اعظم کہندے سی انہیں نہیں ٹلنا، انہیں پوری کر کے رہنا ہے۔ تو میں نے یہ دسو جی اللہ دی اس زمین تے اللہ دا بندہ منہوں گل کڈے تے وہ پوری کر دیندا ہے، تے جے رب منہوں گل کڈے وہ پوری نہیں ہوتی۔ مولانا اعظم تارک کا جلسہ تھا سرگودا کے علاقہ میں، انہوں نے کہا ایسا نہیں آن دینا، انہوں نے کہا میں جاؤں گا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں آن دینا، انہوں نے کہا بھئی جاؤں گا، میرا ملک ہے، میریاں سڑکاں نے، میرے لوگ نے، حضور دی ختم نبوت دی گل کرن تو سانو کیڑا روک سکدا ہے؟ حضور دے صحابہ دی عزت دی گل کرن تو سانو کیڑا روک سکدا ہے؟ اہل بیت دی گل کرن تو سانو کیڑا روک سکدا ہے؟ کلمے تے نام تے پاکستان بنیا، پاکستان دی گل کرن تو سانو کیڑا روک سکدا ہے؟ آندا میں روکاں گا، مولانا آکھیا او جمعہ ہی نہیں جڑا روکے۔ جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہم جائیں گے، انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے، وعدہ کر لیا جدہ اسی قاری صاحب نال کر لیا، اسی تا ماڑے کمزور لوگ وعدہ کر لیا، چلے گئے، بڑیاں پٹھیاں سدھیاں رنگ برنگیاں گلاں تے مولانا اعظم تارک پہنچ گئے تے لوگاں آکھیا اور رکاوٹ انہاں آکھیا بتھیریاں پائیاں سن، کوشاں انہاں آکھیا بتھیریاں کیتیاں سن، انہاں کہ سارے منصوبے ناکام ہو گئے، انہاں کہہ دئی تا مسئلہ جڑی گل کرے تے اس تو ٹل دے نہیں، اس تو ٹل دے نہیں، او دے تے قائم رہندے نے۔ میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ اگر رب کی دھرتی پہ ابو بکر کا ادنا غلام وعدہ کر لے وہ پورا کیے بغیر نہیں رہتا، تو رب قرآن کے سپاروں میں جو وعدہ پورا کرے وہ پورا ہوئے بغیر رہتا ہے؟ ابو بکر کا آنا رب کا وعدہ ہے بے شک، اور دشمن کہتا ہے کہ ابو بکر نے نہیں آنا تھا، اصل میں آنا حضرت علی نے تھا، لیکن ابو بکر زور آور ہو گیا، تخت خلافت پہ قبضہ کر لیا۔ ابو بکر کا زور چلنے کے بعد عمر کا زور چل گیا، علی کو حق نہیں ملا، تخت خلافت پہ قبضہ ہوا۔ عمر کے بعد زور چل گیا، عثمان نے تخت پہ قبضہ کر لیا، علی کو حق نہیں ملا۔ ہوئے رب دا وعدہ تے زور بندیاں نے چل جان، بندے گل کرن تے پانی دین تے رب گل کرے تے رب اینا کمزور ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم،
اللہ وعدہ کرتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اسی زمین پر میں ان کو خلیفہ بناؤں گا. اللہ کا اعلان ایک طرف ہے اور دوسری طرف جھوٹے کی روایت ہے. اب ایک طرف قرآن کی آیت آ گئی, دوسری طرف جھوٹے کی روایت آ گئی. مسلمان جھوٹے کی روایت کو نہیں مانتا, جب بھی مانتا ہے قرآن کی آیت کو مانتا ہے. قرآن دی آیت کہندی ہے کہ اللہ دا وعدہ پورا ہویا تے اظہار ابو بکر دی شکل وچ ہویا. ہوا یا نہیں ہوا؟ کہندے نہیں اصل دے وچ حق انہاں دا سیگا تے انہاں نوں ملیا کوئی نہ. اچھا تو سب سے بڑا الزام سیدنا ابو بکر صدیق پر جو لگایا, پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس پہ الزام لگانے والا رب پہ الزام لگانے والا ہے. اس پہ الزام لگانے والا مصطفیٰ کریم کے انتخاب پر الزام لگانے والا ہے. الزام لگاتے ہوئے کیا کہا؟ حضور کے بعد حضور کی بیٹی کو ابو بکر نے حصہ نہیں دیا. میں نے کہا آسان بات ہے, ابو بکر صدیق کی اپنی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں تھی. اگر حضور کے جانے کے بعد ابو بکر نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا اور نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا, عمر کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں تھی, حضور کی پراپرٹی کو وراثت کے طور پر تقسیم کر کے عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو حصہ دیا, نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا, ہم کہیں گے ناانصافی کی ہے. لیکن اگر نبی کے جانے کے بعد ابو بکر نے عائشہ کو بھی حصہ نہیں دیا, عمر نے حفصہ کو بھی حصہ نہیں دیا اور نبی کی بیٹی کو بھی نہیں دیا, تو ماننا پڑے گا انہوں نے جو کیا ہے اپنی من مرضی سے نہیں, محمد کے فرمان کے مطابق کیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور الزام کس پہ لگایا؟ جس نے شاہی سے کفن بھی نہ بنایا. الزام کس پہ لگایا؟ جو مصطفیٰ کریم مانگے تو دیواریں ٹٹولتا پھرے کہ سوئی گھر نہ رہ جائے. الزام کس پہ لگایا؟ جس نے تخت خلافت پر آنے کے بعد کہا میرا وظیفہ مزدور کے برابر لگاؤ. الزام لگایا تو کس پر لگایا؟ جو فاطمۃ الزہرا کے نکاح کا گواہ ہے. الزام لگایا تو کس پہ لگایا؟ جو علی کی نمازوں کا امام ہے. الزام لگایا تو کس پہ لگایا؟ جو حسن و حسین اور عباس کی نمازوں کا امام ہے. الزام لگایا تو کس پہ لگایا؟ جو 1400 سال ہو گئے آج بھی محمد کے پہلو میں آرام فرمائے. تیری زبان نہ ٹوٹی, جے نہ ٹوٹی تو کسی نے کھچ کے کتے آگے بھی نہ پائی. جو 10 دن مدینے میں رہ کے آ جائے وہ عظمت والا, جڑا لمحے واسطے بچھڑے ہی کوئی نہیں. جس کی صحابیت پر اللہ کا قرآن گواہ بن گیا, جو آج بھی پیغمبر اس کی بیٹی کے حجرے میں آرام فرمائے, جو ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا تو نبوت مسکرائی. ساری دنیا نے چاند کو سر اٹھا کے دیکھا, ابو بکر نے مصطفیٰ کو گود میں لٹا کے چاند کو سر جھکا کے دیکھا. وہ ابو بکر صدیق اگر مسلمان نہیں, رب محمد کی قسم دنیا میں مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. ابو بکر صدیق پر الزام لگانے والوں, علی کی نمازوں پہ ہم تمہیں حملہ نہیں کرنے دیں گے. ابو بکر صدیق پر حملہ کرنے والوں, ہم عباس کی نمازوں کا تحفظ کریں گے. ابو بکر صدیق کی خلافت پر حملہ کرنے والوں, ہم فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے گواہوں پر حملہ گوارا نہیں کریں گے. ابو بکر و عمر پر الزام لگا کر محمد کریم کے یرانے گھرانے کی دوریاں بتانے والوں, تم خاک چاہتے رہو گے, قرآن کے سپارے محمد کے صحابہ کا شان بتاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ.
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੈਟ ਸੜਕ ਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਸਾਹਬਾ ਕਾਰਪੈਟ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਾਇਨ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਗੈਸ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ? ਗੈਸ ਆ ਗਈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲ ਗਏ, 3 ਡੰਗ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ MNA ਮੋਹਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਹਸਨ ਕੋਈ نہیں۔ صحابہ کرام کی عزت کا مسئلہ، خلفائے راشدین کی ناموس کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور جانیں قربان ہوتی رہتی ہیں، ایمان قربان نہیں ہوا کرتے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اے ابو بکر صدیق، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز جان ہی تھی۔ بے شک اللہ اکبر۔ محمد کے روزے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جان سے قیمتی بھی کوئی چیز ہوتی تو ابو بکر کے قدموں پہ لٹا دیتے۔ صحابہ کرام کی عزت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اہل بیت کی عزت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ابو بکر پر الزام لگانے والوں، بتاؤ جب حضرت عثمان کے بعد تخت خلافت پر حضرت علی آئے، تمہارے الزام کے مطابق پھر انہوں نے فدق کو تقسیم کیوں نہ کیا؟ وہ تو زمین کا ٹکڑا تھا، وہ کوئی چاندی اور سونے کا ٹکڑا تو نہیں تھا جو ضائع ہو گیا، وہ زمین تو آج بھی وہیں پر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا اپنے دور خلافت میں اس تقسیم کو نہ بدلنا، ابو بکر کی تقسیم پر باقی رکھنا، عمر کی تقسیم پر باقی رکھنا، عثمان کی تقسیم پر باقی رکھنا، اس بات کی دلیل ہے علی کو ابو بکر کے تمام فیصلوں پر اعتماد تھا، علی کو عمر کے تمام فیصلوں پر اعتماد تھا، علی کو عثمان کے تمام فیصلوں پر اعتماد تھا۔ اگر اعتماد نہ ہوتا علی تقسیم کو تبدیل کر دیتا، علی نے تقسیم کو تبدیل نہ کر کے یہ اعلان کر دیا علی اور ابو بکر اور عمر عثمان میں فرق کوئی نہیں ہے۔ اور صرف علی نے اپنے فیصلے چ نہیں دسیا، علی نے پرے مجمع چ بھی دسیا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ سامنے تھا تو حضور دی بیٹی دا جنازہ رہ کیڑا گیا ہونا جڑا پڑھن نہ آوے؟ علی آگے ہو جاؤ، کہنے والے ابو بکر صدیق ہیں، حسن و حسین کی ماں کا جنازہ پڑھاؤ، بیٹی نبی کی ہے، بیوی تمہاری ہے، حسن و حسین کی ماں ہے۔ بڑے مجمع میں علی کہتا ہے میرے کانوں میں محمد کا فرمان موجود ہے، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ امامت کے مصلی پہ آ جائے۔ ہم فاطمہ الزہرا کے جنازے کے امام کی عزت پہ حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور انتخاب میرے رب کا ہے اور زمین پر ظاہری انتخاب مصطفیٰ کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا جب حضور بیمار ہوئے، بیماری کا شدید اثر ظاہر ہوا تو پاک پیغمبر نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا نماز پڑھ لیجئے۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ تہاڈا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو لوکاں نو نماز پڑھاوے۔ اور حضرت عائشہ کا یہ جواب آج بھی احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میرے باپ کا دل کمزور ہے، وہ آپ کے مصلی پہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں حضرت عائشہ کا یہ جواب کیوں اور آج تک احادیث کی کتابوں میں موجود کیوں؟ اللہ نے اس جواب کو اسی لیے محفوظ رکھا بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے بیٹی کے گھر میں مصطفیٰ تھے، انہوں نے ذہن سازی کر کے مصلی باپ کو دیا۔ آج تک کتابوں میں موجود ہے، حضرت عائشہ کا جواب موجود ہے کہ میرے باپ کا دل کمزور ہے، وہ آپ کے مصلی پہ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ حضور نے حضرت عائشہ سے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا عائشہ تیری گل اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، لیکن رب سونے ابو بکر تو سوا اور کسی لئی ماندا ہی نہیں۔ اور ایک نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہوتی تو کوئی کہتا جی دوسری نماز دا ٹائم تو ہون دیندے، حضور نے مصلی تے عباس نو کھڑا کرنا سی۔
کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ دوسری نماز دا ٹائم ہون دن دے تے حضور دا ارادہ حضرت علی واسطے سی، حضرت عمر تے حضرت عثمان واسطے سی. نا حضور کی حیات طیبہ میں ایک روایت کے مطابق 17 اور ایک کے مطابق 21 نمازیں مصلی رسول پہ پڑھانے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی یہ توڑا کینا پنڈ دا بکے بکا، انہوں دے پیچھے نماز پڑھنے والے بکا دے مسلمان نہیں سن، بگے دے مسلمان نہیں سن. انہوں دے پیچھے نماز پڑھنے والے شیخ سدیس تے بادشاہی مسجد دا امام نہیں، انہوں دے پیچھے نماز پڑھنے والا اوے جنہوں کعبے دا لڑ پھڑ کے مصطفیٰ نے منگیا ہے. ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا وہ عثمان ہے جس کو پاک پیغمبر نے 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا وہ علی ہے جس کو پاک پیغمبر نے خیبر کا در اکھڑوا دیا، مرحب کا سر اتروا دیا، اور حضور علیہ السلام مکہ سے روانے ہوئے تو کافروں کی امانتوں کا نگران بنایا. وہ علی بھی ابو بکر کے پیچھے ہے، عباس بھی ابو بکر کے پیچھے ہے، مراد مصطفیٰ بھی ابو بکر کے پیچھے ہے، عثمان و علی حسن و حسین بھی ابو بکر کے پیچھے. جب اتنے بڑے مسلمان ابو بکر کو امام مانے، کوئی پاکستان کا چوڑا نہ مانے تو ابو بکر کو فرق نہیں پڑتا. امامت صدیق اکبر امامت صدیق اکبر خلافت صدیق اکبر. ہمارا مطالبہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے. بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اور جو صحابہ کی گستاخی کرے اس پر فی الحال جو دہشت گردی کی دفعات موجود ہیں، ان دہشت گردی کی دفعات کے تحت FIRs ہونی چاہیے، دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے ٹرائل ہونے چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں صحابہ کی گستاخی، دہشت گردی کی دفعات، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا مجھے بتاؤ، اگر گجرانوالہ حافظ آباد ڈسکا میں کوئی گولی چلاتا ہے اور ایک بندہ زخمی ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. تو پھر مجھے بتاؤ جو ایک گولی چلا کر ایک بندے کو زخمی کرے وہ تو دہشت گرد ہے. جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی کو گالی دے کر پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرے، وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے یا نہیں؟ اس سے بڑی دہشت گردی ہو ہی نہیں سکتی کہ صحابہ کی گستاخی کی جائے. اس سے بڑا دہشت گرد اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں کہ اہل بیت کی گستاخی کی جائے. اس سے بڑا اس ملک میں دہشت گرد ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ کا قرآن کا وعدہ پورا ہو رہا ہو اور اس کی اعلانیہ انکار کر کے قرآن کی مخالفت کی جائے. ایسے دہشت گردوں کو سزائے موت کے ذریعے روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ آندے نے تواڈیاں کلیاں مولویاں دیاں گلاں نے. تانوں کی لگدا ہے ابو بکر صرف مولویاں دا امام ہے؟ نہیں. پہلے وہ بندہ پیڑ لے کے آؤ جڑا 14 صدیاں دے وچ مصطفیٰ کریم تے سلام پڑھن گیا ہوئے تے نال ابو بکر دا روزہ نہ ویکھیا ہوئے. واہ جی واہ. وہاں کھڑے ہوتے ہو ابو بکر کے سامنے یوں کر کے، وہاں عمر کے سامنے یوں کر کے کھڑے ہوتے ہو، اور جب پاکستان میں ان کی حرمت کی بات کی جاتی ہے تو مولویوں کی باتیں بتاتے ہو. یہ مولویوں کی بات نہیں ہے. میں نے پچھلے مہینے پنجاب اسمبلی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جب قرارداد پیش کی، 12 کروڑ کا نمائندہ ایوان پنجاب اسمبلی جب اس قرارداد پر میرے ساتھ کھڑی ہوئی، پیپلز پارٹی نے بھی میرا ساتھ دیا، کاف لیگ نے بھی میرا ساتھ دیا، مسلم لیگ نواز نے بھی میرا ساتھ دیا، تحریک انصاف کے وزیروں نے بھی میرا ساتھ دیا. 12 کروڑ کا نمائندہ ایوان ایک ہی بات کہتا ہے، خلیفہ بلا فصل. 12 کروڑ کا نمائندہ ایک ہی بات کرتا ہے، گلی گلی نگر نگر. اکلیاں مولویاں دیا گلاں نہیں، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ کوئی کسان اتحاد کی بات نہیں کہ صرف دیہاتی لوگ شامل ہوں. یہ صرف شہر کی شادی ہالوں اور مارکیٹ کمیٹیوں کی بات نہیں کہ صرف تاجر اکٹھے ہوں. یہ بار کی بات نہیں کہ صرف وکیل اکٹھے ہوں.
یہ ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس قانون سازی کے لیے آپ کو اگر لاہور بلایا گیا تو آپ آئیں گے، اس قانون سازی کے لیے اسلام آباد بلایا گیا تو آؤ گے، اس قانون سازی کے لیے جب آواز دی گئی لبیک کہو گے۔ اور اگلی گل، مجھے نہیں پتا یہاں کے ایم این اے کون ہے، ایم پی اے کون ہے، لیکن نظر رکھنا جس کو ووٹ آپ نے دیا تھا وہ صوبے کی اسمبلی میں اور وفاق کی اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کے لیے بولا تھا یا گونگا ہو گیا تھا؟ نگاہ ضرور رکھنا، جس کو آپ نے وفاق کا ووٹ دیا حضور کی عزت کے معاملے پر وہ کیا کر رہا تھا، وہ تو انہوں آ کے کہے گا میرے قیدین میں نو روکیا سی، انہوں جواب دینا جدو حضور دی عزت دی گل آئی تو اپنے قیدین دے منہ ویکھے نے گنبد خضرا نہیں ویکھیا، آیت ہمارے قدم بڑھاؤ۔ اور صاف بات ہے جس کو اسمبلی میں پہنچ کر گنبد خضرا کا حیا نہیں ہے، سانو بھی انہوں منجیاں دین دی لوڑ کوئی نہیں، سانو بھی انہوں بٹھا کے چاواں پلان دی لوڑ وہ اندر نہیں جی، دنیا داری ہوندی ہے، 50,000 سال دا دن اگے بھی ہے، اور وہاں سوائے مصطفیٰ کی صفات کے اور کوئی شے ہمارے پاس نہیں ہے۔ او جی دنیا داری بھی ہوندی ہے، دنیا داری دے تیرے کل ہیں کنے سال، زیادہ تا ہنڈائی بیٹھے ہوں، زیادہ تا گزاری بیٹھے ہوں، آؤ فاطمہ کے بابا سے وفا کریں، آؤ حسین کے نانا سے وفا کریں، آؤ ابو بکر و عمر کے پیر سے وفا کریں، آؤ عثمان کے پیر سے وفا کریں، آؤ اس نبی سے وفا کریں جس نبی یہ محترم کے نام پر ہمیں پاکستان جیسا عظیم الشان ملک ملا۔ طے کر لیں بلدیاتی انتخابات ہوں، عام انتخابات ہوں، ہمارا ووٹ سولنگ نالی کے لیے نہیں، ہمارا ووٹ جائے گا تو مصطفیٰ کی عزت کے لیے جائے گا۔ تیرا ایک اشارہ، تیرا ایک اشارہ، تیرا ایک اشارہ۔ یہاں اوپر بڑی تعداد میں بزرگ بچے جوان موجود ہیں، مسجد کے حال اور صحن میں موجود ہیں، عشق مصطفیٰ اور دوسری طرف مختلف پارٹیوں کا ایجنڈا۔ ایک طرف عشق مصطفیٰ ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت ہے، ایک طرف کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کے حقیقی وارث ہیں، اور دوسری طرف رنگ برنگے مداری ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ختم نبوت کے لیے ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ عظمت صحابہ کے لیے ساتھ دو گے؟ اہل بیت کے لیے ساتھ دو گے؟ آپ کا ووٹ بھی ختم نبوت کے لیے ہوگا، سپورٹ بھی ختم نبوت کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انتظامیہ حاجی سلیمان صاحب اور دیگر جتنی بھی انہوں نے دعا پر حاجی سلیمان صاحب، ہماری مسجد انتظامیہ کے حاجی سلیمان صاحب، ہمارے پیش امام، ہمارے جملہ نمازی، رب کریم سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ آج کی اس کانفرنس کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنا دے، دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔